جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن اے صوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے۔ آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے۔ آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں، اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، ہم تقریر بھی کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، مگر ہم جب اکیلے میں ہیں، جب تنہائی میں ہیں، ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی، کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں، رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں، گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں، اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی، بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے، نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے، اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے، اسی حال میں آپ کو موت آ گئی۔ سوچو میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی۔ جو گانا سن کر کے سویا تھا، اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا، وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا، وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو شراب کے نشے میں مرا تھا، کل شراب کے نشے میں اٹھے گا۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے عالم دین نے لکھا، میرے نوجوان ساتھی سنیں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے، چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے، وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے، پوری اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں، ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے،
اس سے پوچھتے تمہارے ساتھیوں کا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک ہی زبان سے ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا ہے، فی سقر، فی سقر، فی سقر۔ ارے میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سقر کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ سقر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے پوچھوایا کہ یہ نوجوان یہ فی سقر کہہ کر کے دنیا سے گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس کا مطلب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں۔ عالم دین نے کہا جاؤ قرآن کا 29واں پارہ پڑھ دو۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جان پہچان کے لوگ جہنم میں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ کرتے تھے، آج وہ جہنم کے اندر پہنچ گئے تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے، بہترین کھانا بنواتے تھے اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا، لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا، وہ انا فی سقر، انا فی سقر کہہ رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا
پڑے گا, تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی. لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا, اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ, تو اللہ سے ڈر, ولا تفز الخاتم الا بحقہ, اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر. اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا, زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ. پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کام جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہے, رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے, حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں. اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارہ کر دیا, 2 پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارہ کیوں پڑھا دیا, ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارہ. میرے پیارے ساتھیوں, کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا. ایسا بھی ہوا, ایسا بھی منظر دیکھا گیا. لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. فضیل ڈاکو کو دیکھو, ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے, ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے. اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے. فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی, اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں, میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے, اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں. اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا. اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے. اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے. آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا, نہ کوئی چوری کرے گا, نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا. آج کے بعد تیرا بندہ فضیل تیرے گھر کی عبادت میں, تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے, اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو ایمان ہے نا, یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری. ہم غریب ہیں, ہمارے گھر کمزور ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے. ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی ایمان کی. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا, ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ, لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا, ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا. تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے, لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے, تیرے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم, جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وما لہم من ناصرین, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. شیر آبادیوں کا علاقہ ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں, اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے. الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے, اہل توحید کی یہ قوم ہے. مگر میرے بھائی, اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے,
اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکیہ عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو معاف کیجئے، آپ نے اپنی برادری کا نہیں، اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے۔ یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کی پونجی، توحید کی پونجی، اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی۔ ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں، سورہ کہف کی آخری آیت میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو، ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ، اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے، اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے، پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں، مدرسے والے آپ کو سلامی دیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے۔ نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا۔ مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یقین مانیے آپ، 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا، عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا، نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو،
آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب دو باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی